السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، رضا اللہ بھائی بمبئی سے معلوم کرتے ہیں قنوت نازلہ کے وقت ہاتھوں کو کس طرح رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قنوت نازلہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک فجر کی نماز میں مخصوص دنوں میں پڑھنے کا معمول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جب امام صاحب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہاتھ کو کیسے رکھا جائے، اس سلسلے میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہی کہ جس طرح نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے اسی طرح ہاتھوں کو باندھ لیا جائے۔ دوسری صورت اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو لٹکا دیا جائے، جیسے قومے کی حالت میں انسان اور نمازی اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا لیا جائے جس طرح دعا مانگتے ہوئے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن علماء نے اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ طریقہ زیادہ مناسب ہے جس میں ہاتھوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا جائے۔ پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اوپر اٹھا لیا جائے۔ عمیر صاحب پالنپور گجرات سے معلوم کرتے ہیں اگر کبوتر پر بسم اللہ پڑھ کر بندوق کی گولی چلائی اور وہ شرعی طور پر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی نے کبوتر پر یا کسی دوسرے جانور اور پرندے پر شکار کرتے ہوئے بندوق کی گولی چلائی اور اس نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، جیسے ہی گولی لگی وہ جانور یا وہ پرندہ مر گیا اور ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی تو ایسا جانور حرام اور مردار ہوگا، ایسا جانور اور ایسا پرندہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گولی لگنے کے بعد اتنا موقع مل گیا کہ ہم نے اس کو مرنے سے پہلے شرعی طریقے کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر لیا تو اس کا کھانا بہرحال حلال ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ حدیث ہے؟ بہت سارے مقررین اور واعظین بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن یا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا مقولہ ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے چونکہ معراج کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے امت کے لیے یہ تحفہ دیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جس طرح معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمائی تھی تو بندہ بھی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ مولانا جاوید صاحب معلوم کرتے ہیں کیا مضاربت کے طور پر تجارت کرنے میں دونوں آدمی نفع میں برابر شریک ہو سکتے ہیں، اور نقصان کی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ مضاربت کہا جاتا ہے ایسے کاروبار کو کہ ایک آدمی کی طرف سے مال ہو، دوسرے آدمی کی محنت ہو، کہ میں نے 50,000 روپے دیے کہ تو ان پیسوں سے محنت کر، تجارت کر، جو کچھ نفع ہوگا وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، آدھا آدھا بھی نفع تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نفع کے بجائے نقصان ہو جائے کسی مرتبہ تو پھر اس نقصان کی بھرپائی پہلے تو نفع سے کی جائے گی، اور اگر نقصان کی بھرپائی میں نفع کی رقم ختم ہو جائے تو پھر اسی رأس المال سے رب المال جس آدمی کے وہ پیسے تھے وہ آدمی اس کی بھرپائی کرے گا۔ مضارب پر محنت کرنے والے اور مزدوری تجارت کرنے والے کو اپنی جیب سے اس میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اور اگر اس طرح کی شرط رب المال لگاتا ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی آپ کو شامل ہونا پڑے گا تو یہ شکل پھر جائز نہیں ہوگی، پھر وہ مضاربت ہی نہیں رہے گا۔ عرفان بھائی کا سوال ہے اگر کوئی غیر محرم خاتون سلام کرے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر محرم نوجوان خاتون کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر غیر محرم جوان خاتون سلام کرتی ہے تو اس کا جواب دل ہی دل میں دے دیا جائے۔ لیکن اگر وہ خاتون بوڑھی ہو تو پھر اگر وہ سلام کرتی ہے تو اس کا سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اور ہم بھی اسے سلام کر سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے کسی جوان نامحرم خاتون سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اس موقع پر سلام بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے اگر کوئی شخص تخت یا بیڈ یا اونچی جگہ پر بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اونچی جگہ تخت وغیرہ پر نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے گزرنے والے کا جسم اگر نمازی کے بالکل آدھے یا آدھے سے زیادہ آمنے سامنے ہو رہا ہے تو پھر تو گزرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر گزرنے والے کا جو جسم ہے وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے آدھے یا آدھے سے کم ہو رہا ہے تو پھر اس کا گزرنا جائز ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو تخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ انسانی جسم کے قد سے نیچے ہی ہوتے ہیں، آدھے سے بھی نیچے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی شکل اگر ہوگی تو پھر گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ انہیں صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا عدت وفات کی طرح طلاق کی عدت میں بھی عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا ممنوع ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جس طرح وفات کی عدت میں خاتون کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہو، ایک تو طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا عدت میں اختیار ہوتا ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے جس میں شوہر کے لیے بیوی سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ عدت مکمل ہونے کے بعد نئے سرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر طلاق بائن کی عورت عدت گزار رہی ہے تو اس عدت میں بھی خاتون کے لیے بناؤ سنگار کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاری کریں، اس سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔